قدرت کے خزانے میں چھپے ہوئے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو صرف انہی کو آشکار ہوتے ہیں جو دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں واقع چھجیاں بھی ایک ایسا ہی پراسرار اور دلکش مقام ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا یہ گاؤں اپنی خوبصورتی، تاریخ اور تعلیمی ترقی کے ساتھ ایک انمول خزانے کی مانند ہے جو وقت کی گرد میں کہیں چھپ گیا تھا، لیکن آج ہم آپ کو اس حیرت انگیز گاؤں کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جہاں ہر موڑ پر ایک نیا راز، ہر منظر میں ایک نیا حیران کن پہلو پوشیدہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، قصہ زون میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ گاؤں ہری پور شہر سے تقریباً 27 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہاں کی ہوا میں تازگی اور ماحول میں سکون کا احساس انسان کو ایک عجیب سی خوشی سے بھر دیتا ہے۔ چھجیاں کا قدرتی حسن ایک الگ ہی دنیا کی منظر کشی کرتا ہے۔ بلند و بالا پہاڑ، سرسبز وادیاں اور دلکش جھیلیں یہاں کے منظر کو خوابدیدہ بنا دیتی ہیں۔ جب سردیوں کی آمد ہوتی ہے تو یہاں کا منظر گویا ایک جادوئی دنیا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ برف کی چادر چڑھی ہوئی پہاڑیوں اور گھنے درختوں کے درمیان چھجیاں ایک خوبصورت برفیلی جنت کا منظر پیش کرتی ہے۔ خاص طور پر فروری 2016 میں جب یہاں 2 سے 2.5 فٹ برف گری تھی تو پورا علاقہ سفید چادر میں لپٹ گیا تھا، جو ایک دلکش اور شاندار منظر پیش کر رہا تھا۔ چھجیاں میں ایک اہم مقام 400 فٹ اونچی آبشار ہے جو اپنی بلند قامت اور دلکش منظر کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ آبشار سیاحوں کے لیے ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے اور یہاں کا پانی نیلے رنگ کا جادوئی منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں کی سبز وادیوں میں پھولوں، پھلوں اور سبزیوں کی ایک بڑی قسم پائی جاتی ہے۔ چھجیاں میں اگنے والی فصلیں جیسے گندم، مکئی اور سرسوں علاقے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ مختلف پھلوں جیسے خوبانی، آلو بخارا، انجیر، اخروٹ اور جنگلی انار کے درخت یہاں کی فضا کو خوشبودار بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہتوت اور چنار کے درخت بھی اس علاقے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ یہاں جنگلی جانوروں اور پرندوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے جو چھجیاں کی قدرتی خوبصورتی کا حصہ ہیں۔ یہ سب کچھ مل کر چھجیاں کو ایک جادوئی اور دلکش مقام بنا دیتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران یہاں ہندو تاجروں نے چھجیاں کو ایک محفوظ مقام قرار دے کر اپنی تجارتی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ جنگ آزادی کے دوران ہندوؤں نے یہاں اپنے اثر و رسوخ کو قائم رکھا اور 1857 سے 1947 تک چھجیاں ایک اہم تجارتی مرکز بنا رہا۔ ہندو تاجروں نے یہاں شیشے، سونے و زیورات، کپڑے، سویٹ اینڈ بیکرز اور دیگر تجارتی مراکز قائم کیے جنہوں نے علاقے کی معیشت کو مضبوط کیا۔ ناظرین، چھجیاں بازار اور چھجیاں کی گلیاں رات کے وقت روشنیوں کے شہر کا منظر پیش کرتی دکھائی دیتی تھی۔ چھجیاں بازار اور گلیوں میں 8 سے 10 فٹ اونچے ستونوں اور گھروں کی بیرونی دیواروں پر رکھے فانوس جو کہ مٹی کے تیل سے روشن کیے جاتے تھے، روشنیوں سے جگمگاتے اور فانوس رات کے وقت چھجیاں میں موجودہ مقام چوریاں سے لے کر موجودہ ہائر سیکنڈری اسکول چھجیاں تک ایک دل افروز منظر پیش کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ناظرین، 1857 سے لے کر 1947 تک ہندو سردار میاں داس کا چھجیاں میں بڑا اثر و رسوخ رہا۔ جامع مسجد چھجیاں کے قریب موجود مندر اور مقبرہ اس دور کی ثقافت کا حصہ تھے جہاں ہندوؤں کی مذہبی سرگرمیاں جاری رہتی تھیں۔ پاکستان کے قیام کے بعد 14 اگست 1947 کو ہندوؤں نے چھجیاں سے ہجرت کر کے ہندوستان منتقل ہونا شروع کیا۔ اس وقت بہت سے ہندوؤں کو چھجیاں کے مرکزی مقام پر زندہ جلایا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان آرمی نے چھجیاں میں کنٹرول سنبھالنا شروع کیا اور ہجرت کرنے والے ہندوؤں کو محفوظ طریقے سے ہندوستان پہنچایا گیا۔
پاکستان کے قیام کے بعد مختلف مسلمان قوموں نے چھجیاں میں آباد ہونا شروع کیا اور آج چھجیاں میں 100% مسلمان آباد ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد چھجیاں میں نئی مسلم کمیونٹیز کی آبادکاری نے علاقے کو ایک نئی شناخت دی۔ آج چھجیاں میں مسلمانوں کی موجودگی نہ صرف مذہبی بلکہ تعلیمی میدان میں بھی نمایاں ہے۔ ناظرین، چھجیاں میں تعلیمی ترقی کا آغاز 1961 میں گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کے قیام سے ہوا۔ یہ ادارہ علاقے کی تعلیمی ترقی میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ اس کے بعد 1983 میں گورنمنٹ ہائی اسکول چھجیاں قائم ہوا، جس نے چھجیاں اور ملکہ گاؤں جیسے جب، نتو کھیتر، سنجیالہ، تھے، سرل، ترمکن اور کیاں کے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کی۔ ناظرین، 1988 میں گورنمنٹ ہائی اسکول جب کے قیام نے جب کے طلباء کو مقامی سطح پر تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا، جس سے علاقے کی تعلیمی حالت میں خاصی بہتری آئی۔ 1996 میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول چھجیاں قائم ہوا اور اس کو 2003 میں مڈل اور 2015 میں ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا۔ 2009 میں گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول چھجیاں کو انگلش میڈیم پرائمری اسکول کا درجہ دے کر تعلیمی معیار کو مزید بلند کیا گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول چھجیاں آج بھی چھجیاں، نتو کھیتر، سنجیالہ، تھے، سرل، ترمکن اور کیاں کے گاؤں کے طلباء کے لیے ایک تعلیمی مرکز کے طور پر کام کر رہا ہے۔ جنوری 2021 میں گورنمنٹ ہائی اسکول چھجیاں کو ہائر سیکنڈری اسکول کا درجہ دیا گیا، جو علاقے کی تعلیمی معیار میں مزید اضافے کا سبب بنا۔ موجودہ وقت میں چھجیاں میں بنیادی طبی سہولتیں، لوکل کلینک اور اشیاء خوردنوش کی متعدد دکانیں موجود ہیں، جن میں ٹیلر شاپ اور آٹا پیسنے کی چکی مشین شامل ہیں۔ ناظرین، جب دن ڈھلتا ہے اور سورج اپنی شعاعوں کو سمیٹ کر پہاڑ کے پیچھے چھپنے لگتا ہے تو چھجیاں کا منظر اور بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ آسمان پر پھیلی سرخی اور سنہری روشنی گاؤں کو ایک طلسماتی چادر میں لپیٹ لیتی ہے۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں کمی آتی ہے اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے جو سکون اور تفکر کی دعوت دیتی ہے۔ شام کے وقت ہوا میں ایک خاص خوشبو ہوتی ہے جو پہاڑی جڑی بوٹیوں اور درختوں کی مہک سے بری ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ عموماً اس وقت اپنے گھروں کے سامنے بیٹھ کر دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے چائے کا لطف اٹھاتے ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب چھجیاں کی فطرت اور گاؤں کی سادگی ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک دلنشین تصویر پیش کرتے ہیں۔